الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے خالق کائنات آج کی ہماری اس بابرکت جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اہل اسلام کو عزت و عظمت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس جمعۃ المبارک کی مقدس اور پاکیزہ لمحات کی برکات سے ہر بیمار کو صحت و عافیت، ہر پریشان حال کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے، ہر بے اولاد کو نیک صالح نرینہ اولاد، اور ہر بے قیدی بے گناہ قیدی کو رہائی، ہر مقروض کو قرض سے اللہ پاک نجات نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت عقلی، محبت طبعی اور محبت شرعی۔ محبت عقلی وہ ہوتی ہے کہ عقل کہتی ہے فلاں بندے سے محبت کرو،
فلاں سے پیار کرو، وہ ہوتی ہے محبت عقلی، اور ایک ہوتی ہے محبت طبعی کہ انسان طبعاً کسی کی محبت کا گرویدہ ہوتا ہے۔ محبت عقلی جس طرح کے کوئی شخص ہے، اس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کر دیا، اس نے آپ مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، اس نے آپ کا معاملہ آسان کر دیا، تو عقل آپ کو کہتی ہے کہ یار اس کے تمہارے اوپر احسانات ہیں تو لہذا تم اس سے محبت کرو۔ محبت طبعی جس طرح کے ماں باپ کو اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے، والدین سے محبت کی محبت طبعی ہے، اور ایک ہوتی ہے محبت شرعی، یعنی شریعت کہتی ہے کہ فلاں سے پیار کیا جائے۔ تو ان تینوں محبتوں کے زاویے میں جب ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو دیکھتے ہیں تو ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اس بات کی حقدار ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے، طبیعت کا بھی تقاضا ہے، اور شریعت کا بھی حکم ہے۔ آج ہر شخص حضور کی محبت کا دعویٰ تو لگا رہا ہے، نعرہ تو لگا رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، تو لیکن محبت فقط نعروں سے انسان جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت جب تک عملی طور پر نہیں کی جائے گی، فقط زبان کے کہہ لینے سے، نعرہ لگا لینے سے، یہ چند لمحے اس کی یاد میں بیٹھ جانے سے محب نہیں بن جاتا، اس وقت تک بندہ اس کی محبت کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ عملی طور پر وہ کر کے نہیں دکھائے گا۔ تو اس حوالے سے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اور نعرہ لگاتے ہیں، آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم عملی طور پر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں یا یہ محبت کا دعویٰ صرف نعروں کی حد تک محدود رہ گیا ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ میں اس پر دلائل پیش کروں، ہر مکتب فکر اپنے اپنے دلائل رکھتا ہے، کوئی بھی اس بات کا انکار ہی نہیں ہے کہ وہ حضور سے محبت نہیں کرتا۔ تو جو ہے آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کا جو قرآن نے ہمیں فریم دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس فریم کے اندر میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے کہ کیا جو قرآن نے ہمیں محبت رسول کا فریم دیا ہے اس کے اندر ہم کتنے فٹ آتے ہیں۔ اپنی پارٹیوں میں، اپنے بزنس میں، تجارت میں، جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اس فریم کے اندر جو قرآن نے دیا ہے کیا ہم بحیثیت مومن اس فریم کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں، ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کسی مکتب فکر کا ترجمہ پڑھ لیں، گھر کے اندر وہ دیوبندی کا ہو، وہابی کا ہو، اہل تشیع کا ہو، اہل حدیث کا ہو، اہل سنت کا ہو، آپ کسی کا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر فریم کے اندر جو قرآن نے ہمیں فریم دیا ہے اس کے اندر کیا ہم جو ہے وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے چن چن کر اور گن گن کر ان رشتوں کو نام لے لے کر بیان کیا ہے کہ ان سے زیادہ تمہیں اپنے نبی سے پیار ہے کہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام تجارت سے، سیاست سے، کاروبار سے، بزنس سے اسلام روکتا نہیں ہے، اسلام کسی سے محبت کرنے سے روکتا نہیں ہے،
شریعت اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے پیار کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن یہ جو وجود کے اندر دل ہے، اس دل کا کنیکشن گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہونا چاہیے۔ اگر اس دل کا تعلق، اس دل کا کنیکشن گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر تمہاری کوئی محبت کارآمد نہیں ہے، تو پھر تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر اس دل کا تعلق، اس کا کنیکشن، اس کا ربط گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہوا ہے تو پھر تم کسی پارٹی سے بھی ہو، کسی جماعت سے تمہارا تعلق ہو، کسی فرقے سے ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، جو مرضی ہو، اگر دل کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہوا ہے تو پھر شکر ادا کرو کہ دل کے اندر ایمان کی طاقت اور قوت موجود ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ بھی عرض کرتا چلو کہ امت مسلمہ کو اللہ نے، حضور کی امت کو خیر امت فرمایا کہ تمام امتوں سے یہ پیاری امت ہے، افضل امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو تمام امتوں سے فضیلت دی ہے کس وجہ سے دی ہے؟ میں اور آپ اللہ کو پیارے ہیں تو کس وجہ سے؟ کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، مال و اقتدار کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے ہم اللہ کو پیارے لگتے ہیں، یا ہم خاندانی شرافت کی وجہ سے؟ اللہ کو نہ ہمارے خاندان پیارے لگتے ہیں، نہ ہمارا رنگ، نسل، روپ پیارا لگتا ہے، نہ تجارت پیاری لگتی ہے۔ اللہ کو ہم پیارے لگتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق حضور کی غلامی سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس تعلق کی وجہ سے ہم اللہ کو پیارے لگ رہے ہیں، جس نسبت اور غلامی کی وجہ سے اللہ ہم سے پیار کر رہا ہے، ہمارا وہ تعلق نسبت غلامی والا، محبت والا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا تعلق ہے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا فریب دیا۔ یہ سورۃ التوبہ، اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ فرما رہا ہے، محبوب آپ فرما دو، اگر تمہارے آبا یعنی ماں باپ، تمہارے ابنا، تمہاری اولادیں، بیٹے، ذرا قرآن کے ان رشتوں پر غور کیجئے۔ قرآن نے نام لے لے کر، چن چن کر رشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم۔ اب یہ جو رشتے ہیں یہ معمولی رشتے نہیں ہیں، ان رشتوں سے کائنات کا حسن ہے، ان رشتوں سے دھرتی کا، سوسائٹی کا وجود ہے۔ ان رشتوں کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ ان رشتوں کو چن چن کے، گن گن کے قرآن نے کہا ہے، دیوبندی بنو، وہابی بنو، شیعہ بنو، سنی بنو، اہل حدیث، پی ٹی آئی والے، کاف جس مرضی تم شعبے سے تعلق رکھتے ہو، بس اپنے طور پر ہر بندے نے یہ تجزیہ کرنا ہے، ہمارے وجود کے اندر جو دل ہے، کیا اس دل
دل کا تعلق، اس کا رشتہ کملی والے کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس دل کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہوا ہے، پھر تم جو مرضی بنے پھرو، سنی بنو، وہابی بنو، دیوبندی شیعہ بنو، اگر تمہارے دل کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے جڑا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، تم سب کچھ بعد میں ہو، وہابی دیوبندی سنی شیعہ بعد میں ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق پہلے ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہمیں اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا ہے محبوب تم فرما دو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، اگر تمہاری بیویاں اور تمہاری جناب والا کنبے قبیلے، اگر تمہاری تجارتیں اور تمہاری کمائی کے مال، تمہیں ان کے ساتھ محبت ہے یا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار ہے، اب یہ بھی اسلام کا دیا ہوا نظام نہیں ہے۔ اسلام اس بات کا بھی حکم نہیں دیتا کہ تم اپنے بھائی سے پیار نہ کرو، اسلام اس بات کا بھی حکم نہیں دیتا ماں باپ کی تم فرما برداری نہ کرو، بلکہ اسلام کی نظر کے اندر وہ شخص اللہ کو کبھی بھی محبوب نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرے گا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، جو بھائی کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان سے بھی محبت کرو، ان سے بھی پیار کرو، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے اگر ایک طرف ان کی محبت آ جاتی ہے، ایک طرف آل اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، اپنے کنبے قبیلے خاندان تجارت مال اقتدار کی محبت ایک طرف آتی ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، جب ان دونوں محبتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، جب ان کا آپس میں تقابل ہو رہا ہو، پھر ہم میں سے ہر ایک نے غور کرنا ہے ہمیں کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، کس کے ساتھ ہمیں زیادہ پیار ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جناب والا دیکھنا ہے کیا ہمیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت ہے۔ اگر ہمیں ان تمام رشتوں سے بڑھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے، پھر اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے دل کے اندر ایمان کی دولت کو رکھا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہر بندے کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ دھرتی اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے یہ دھرتی میرے آپ کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے یہ دھرتی جناب والا اقتدار والوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے حکومت کرنے والوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے میرے باپ دادا رشتہ داروں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے یہ دھرتی لیڈروں کے لیے سیاستدانوں کے لیے نہیں بنائی۔ رب کائنات نے اس دھرتی کو جس کے لیے بنایا ہے اسی کا راج ہو، اسی کی بات ہو، اسی کی رفعت اور عظمت کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کو تیری میری خاندانی حیثیت پیاری نہیں لگتی ہے، اللہ کو تیری میری پارٹی کی حیثیت اور نسبت پیاری نہیں لگتی، اللہ کو تیری میری شکل و صورت پیاری نہیں لگتی، اور ساری چیزیں اللہ کو پیاری لگتی ہیں جب ہم کملی والے آقا کے غلام بن جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب ہم نے دیکھنا ہے ہمیں مال سے زیادہ محبت ہے، ہمیں تجارت سے محبت ہے، ہمیں معیشت سے کتنا پیار ہے۔ یہ تجارت کا اتار چڑھاؤ آتا جاتا رہتا ہے، یہ اقتدار کا ملنا، پوزیشن کا آنا یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اللہ کو پاور پسند نہیں ہے، اللہ کو طاقت پسند نہیں ہے، اللہ کو مال و دولت اقتدار سیاست پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا کل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا محبوب آپ فرما دو یہ
یہ سارا کچھ دنیا کا سازو سامان میرے نزدیک قلیل ہے، تھوڑی حیثیت رکھتا ہے، اللہ کو ان کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے، جو بڑے بڑے حاکم آئے، دنیا کے اوپر بادشاہت کا نظام قائم کرنے والے آئے، آج وہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اور میرے کریم کے پیارے غلاموں، ہم نے یہ دیکھنا ہے جب ہم قبر میں جائیں گے ہم کون سا منہ لے کر قبر میں جائیں گے۔ آج جناب والا اپنی آل اولاد کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اولاد کے لیے گھر بن جائے، اولاد کو سہولت مل جائے، عزیزوں دوستوں کو سہولت مل جائے، لیکن جب جناب والا ہم دنیا سے جاتے ہیں، ہم نے جناب والا جن کے ساتھ ہم نے سب سے زیادہ محبت کی، وہ بیٹی جو ماں کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، جب ماں قبر میں جاتی ہے، کبھی بیٹی ماں کے ساتھ قبر میں رات گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بھائی کے اوپر 100 جان سے زیادہ قربان جانے والا بھائی کبھی بھائی کے ساتھ قبر میں لیٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ باپ جس نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کبھی قبر میں ساتھ نہیں لیٹتا۔ وہ بیٹا جس نے باپ کے ساتھ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر پیار کیا، کبھی قبر کے اندر نہیں لیٹتا۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، ہم نے قبر کے اندر اکیلے جانا ہے، قبر کے اندر ہم نے تنہا جانا ہے، کوئی پارٹی نہیں جائے گی، کوئی لیڈر نہیں جائے گا، کوئی دوست نہیں جائے گا، نہ ماں جائے گی، نہ باپ جائے گا، نہ بھائی جائیں گے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مائیں بھی روتی ہیں، بیٹیاں باپ کی چارپائی پکڑ کر روتی ہیں، بہنیں بھائی کی چارپائی پہ آنسو بہاتی ہیں، لیکن جب اس کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں، اور کچھ چند لوگ ہوتے ہیں وہ میت کے ساتھ قبر میں لحد میں اس کو اتارنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آج ہم نے جن کے لیے محبتوں کے انبار لگا دیے، ہم نے جن کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ نبھاتے نبھاتے زندگی گزار دی، وہ کبھی قبر میں ساتھ لیٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ادھر قبر کے اندر اکیلے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تنہا قبر کے اندر ہمیں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے بھائی رشتے دار دوست عزیز اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر جب واپس آتے ہیں، اوپر سے قبر بند ہو جاتی ہے، اندر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا، جن کے اوپر جانے نچھاور کرتا تھا، جن کے اوپر مال دولت قربان کرتا تھا، جن کے لیے جناب والا زندگی کے اندر تو نے محبتیں کی ہیں، جن کے ساتھ پیار کے رشتوں کو نبھاتا رہا، وہ تو تیرے ساتھ اندر نہیں گیا۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا بھی ہے، جب اندر تنہا اکیلے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اس اندھیرے کو روشنی دینے والا، اس سختی کے اندر راحت دینے والا، پریشانی کے اندر سکون دینے والا آمینہ کا لال آ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، بس میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، جب سارے رشتے چھوڑ گئے، سارے تعلقات ختم ہو گئے، کوئی ساتھ جانے کو تیار نہ ہوا، نہ لیڈر آتا ہے، نہ قائد آتا ہے، نہ جماعت آتی ہے، کوئی رشتہ عزیز تعلق کام نہیں آتا، پھر اس مشکل لمحے کے اندر جو زیادہ آتی ہے، ہم نے ان کے ساتھ اپنی محبت اور عشق کے تعلق کو پختہ کر کے اپنی نسلوں تک یہی بات کو منتقل کرنا ہے کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے رتبے، مل کے بولیے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے۔
آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہم نے دیکھنا ہے اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبیوں کا ذکر کرو، اللہ چاہتا ہے میرے رسولوں کا ذکر کرو، اللہ چاہتا ہے میرے پیغمبروں کا، میرے یاروں کا تذکرہ کرو۔ کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کہیں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، کہیں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ اللہ راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے نبیوں کا ذکر کرتے ہو، جب تم میرے یاروں کا ذکر کرتے ہو، میرے رسولوں کا تذکرہ کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے تم پیارے لگتے ہو، مجھے تم پیارے لگتے ہو جب تم میرے رسولوں کا تبصرہ ذکر کرتے ہو۔ اب فیضان مدینہ میں آنے والوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اللہ کے نبیوں کا ذکر کریں، اگر ہم موسیٰ پاک کا ذکر کریں اللہ کو پیارے لگے، اگر ہم عیسیٰ پاک کا ذکر کریں اللہ کو پیارے لگے، اگر ہم ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا ذکر کریں ہم اللہ کو پیارے لگے، اگر ہم انبیاء کا ذکر کریں ہم اللہ کو پیارے لگے، پھر بتاؤ ہم اللہ کو کتنے پیارے لگیں گے جب ہم محمد عربی کا ذکر کریں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا سب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہیں، ان کا رتبہ اللہ کو پسند ہے نبی کا ذکر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو حضور کا ذکر کریں، اگر آپ چاہتے ہیں عزت میں برکت ہو حضور کا ذکر کریں، اگر چاہتے ہیں گھر میں رحمت ہو حضور کا ذکر کریں، اگر آپ چاہتے ہیں ماحول کے اندر امن ہو حضور کا ذکر کریں، اگر چاہتے ہیں بیماریاں دور ہو حضور کا ذکر کریں۔ کتاب الادب المفرد ہے، لکھنے والا امام بخاری ہے، حدیث مصطفیٰ کی ہے۔ ایک صحابی مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی آ گئی، پریشانی مصیبت آ گئی، صحابی نے صحابی سے پوچھا بتاؤ کیا کروں، صحابی نے صحابی سے مشورہ مانگا کیا کرنا چاہیے، پریشانی مصیبت آ گئی ہے۔ صحابی نے صحابی کو کیا کہا، اس نے کہا اذکر احب الناس الیک، اس نے کہا جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو یاد کر۔ کتاب ادب المفرد ہے، امام بخاری نے لکھی ہے، حدیث مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا پریکٹیکل ہے۔ صحابی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، صحابی پوچھتا ہے کیا کرنا چاہیے، اب صحابی نے صحابی کو کیا کہا، کہا اس کو یاد کر جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب صحابی نے یہ کہا اس کی زبان کے اوپر پارٹی لیڈر کا نام نہیں آیا، اس کی زبان کے اوپر قائد کا نام نہیں آیا، اس کی زبان کے اوپر اپنے رشتہ دار دوست بھائی بابا اماں کا نام نہیں آیا۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا فقال یا محمد آرو، بس حضور کا نام لیا، پریشانی ٹل گئی، مصیبت ٹل گئی، بیماری دور ہو گئی۔ آؤ ذہنی بیماروں، آؤ میرے روحانی جسمانی بیمار بھائیوں، ہم مشکلوں میں جکڑے جا چکے ہیں، ہم تجارتی طور پر کمزور ہو گئے، ہم معاشی طور پر کمزور ہو چکے، ہم جناب والا ہم سیاسی طور پر اپاہج ہو گئے، عالمی سطح کے اندر ہم مارے جا چکے، ہم دولت و اقتدار سے خوف زدہ، عالمی فرعون سے ڈر رہے ہیں۔ ذرا یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں، محمد عربی کی عزت و نموز کا نعرہ لگا کر تو دیکھیں، اللہ
کبریائی کی قسم ہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تجارت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، معیشت بھی ختم ہو جائے گی، معیشت کا خدشہ بھی دور ہو جائے گا، عالمی سطح کے اوپر تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی، اگر شرط یہ ہے کہ تم نے محمد عربی کی غلامی کا پہرا دینا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب قرآن کہہ رہا ہے میرے نبیوں کو یاد کرو، ان کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرے مخلص نبیوں کو یاد کرو، میرے سچے نبیوں کو یاد کرو۔ جب نبیوں کی بات آتی ہے اللہ کا نعرہ یاد کرو یاد کرو، لیکن جب اپنے حبیب کی بات آتی ہے اللہ نے حبیب کی بابت کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس مٹی کی قسم ہے جہاں میرے یار کے قدم لگے ہیں، اس ماں کی بھی قسم ہے جس ماں کے بدن میں میرے یار کا نور آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس باپ کی پیشانی کی قسم ہے جس باپ کی پیشانی میں آمینہ کے لال کا نور آیا ہے۔ اب قرآن کا اسلوب بتلا رہا ہے، آیات قرآنی کے نشانات بتا رہے ہیں۔ اے پیارے نبی، اگر آپ کا نور آدم کی پیشانی میں آئے، آدم مجھے تیری قسم ہے، اگر آدم سے حوا کے بطن میں آئے، حوا تیری قسم ہے، اگر حوا سے شیش کی پیشانی میں آئے، شیش تیری قسم ہے، اگر شیش سے یہ نور انوس میں آئے، انوس تیری قسم ہے، انوس سے کینان میں آئے، کینان تیری قسم ہے، کینان سے مہلائیل میں آئے، مہلائیل تیری قسم ہے، مہلائیل سے یرد میں آئے، یرد تیری قسم ہے، یرد سے ہنوک میں آئے، ہنوک تیری قسم ہے، ہنوک سے متوسلہ میں آئے، متوسلہ تیری قسم ہے، متوسلہ سے لامک میں آئے، لامک تیری قسم ہے، لامک سے یہ نور نو میں آئے، اللہ فرمائے نو تیری قسم ہے، نو سے یہ نور سام میں آئے، سام تیری قسم ہے، سام سے فرخشد میں آئے، ارفخشد تیری قسم ہے، ارفخشد سے سالک میں آئے، سالک تیری قسم ہے، سالک سے عبر میں آئے، عبر تیری قسم ہے، عبر سے فقدان میں آئے، فقدان تیری قسم ہے، فقدان سے ریو میں آئے، ریو تیری قسم ہے، ریو سے سروج میں آئے، سروج تیری قسم ہے، سروج سے نہور میں آئے، نہور تیری قسم ہے، نہور سے تارک میں آئے، تارک تیری قسم ہے، تارک سے ابراہیم میں آئے، ابراہیم تیری قسم ہے، ابراہیم سے اسماعیل میں آئے، اسماعیل تیری قسم ہے، اسماعیل سے کدار میں آئے، کدار تیری قسم ہے، کدار سے حمل میں آئے، حمل تیری قسم ہے، حمل سے ثابت میں آئے، ثابت تیری قسم ہے، ثابت سے سلمان میں آئے، سلمان تیری قسم ہے، سلمان سے حمیس میں آئے، حمیس سے عبد میں آئے، عبد سے اد میں آئے، اد سے مرد میں آئے، مرد سے نظار میں آئے، نظار سے مدر میں آئے، مدر سے نظر میں آئے، نظر سے الیاس میں آئے، الیاس سے مدرکہ میں آئے، مدرکہ سے خزیمہ میں آئے، خزیمہ سے کنانہ میں آئے، کنانہ سے فہر میں آئے، فہر سے غالب میں آئے، غالب تیری قسم ہے، غالب سے لوئی میں آئے، لوئی تیری قسم ہے، لوئی سے کعب میں آئے، اللہ فرمائے کعب تیری قسم ہے، کعب سے مرہ میں آئے، مرہ تیری قسم ہے، مرہ سے کلاب میں آئے، کلاب تیری قسم ہے، کلاب سے قصی میں آئے، قصی تیری قسم ہے، قصی سے عبد مناف میں آئے، عبد مناف تیری قسم ہے، عبد مناف سے ہاشم میں آئے، ہاشم تیری قسم ہے، ہاشم سے عبد المطلب میں آئے، عبد المطلب تیری قسم ہے، عبد المطلب سے عبداللہ میں آئے، عبداللہ تیری قسم ہے، عبداللہ سے سیدہ آمینہ میں آئے، آمینہ تیری قسم ہے، آمینہ سے یہ نور اس دھرتی پہ آئے، اللہ فرمائے دھرتی تیری قسم ہے، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا سب جدا ہے، سارے نبیوں
کے پیارے غلاموں، جب ہم اپنی نسلوں کو یہ باور کرائیں گے، جب ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو حضور کی محبت سکھائیں گے، مصطفیٰ کا پیار سکھائیں گے، پھر ہماری اولادیں، پھر ہماری نسلیں فلمی ایکٹر کو آئیڈیال نہیں بنائے گا، پھر وہ گلوکاروں کو آئیڈیال نہیں بنائے گا، اداکاروں کو، فنکاروں کو آئیڈیال نہیں بنائے گا، بلے بازو، جوا بازو، پھٹے بازوؤں کو آئیڈیال نہیں بنائے گا۔ جب تیری میری جلوتیں بھی پاکیزہ ہوگی، جب ہماری خلوتیں بھی پاکیزہ ہوگی، جب ہم اپنی اولاد کو یہ بات سکھا دیں گے، اے ہماری اولاد، اے ہماری نسل، ہم دنیا کے اوپر آئے ہیں، ہم تجارت کے لیے نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بزنس کے لیے نہیں بھیجا، اقتدار کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں سیاست کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہم اپنی اولادوں کو یہ باور کرائیں گے تو پھر ہماری اولادوں کے سینوں میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اگر ہم حضور کی عزت، حضور کی ناموس کا پہرا نہ دے سکے، پھر ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر نہ ہماری سیاست بچ سکتی ہے، نہ ہمارا ملک بچ سکتا ہے، نہ ہماری عزتیں محفوظ رہ سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر انہیں بتاؤ، فرانس کے اندر 3 دن تک خاکے لٹکائے جاتے رہے، اور فرانس کے مسلمانوں، او پوری دنیا کے مسلمانوں، تم کس منہ سے وضو کر رہے تھے؟ ان مسلمانوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو 3 دن تک ان خاکوں کے نیچے سے گزرتے رہے؟ اگر ہم اپنے آقا کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر ہمیں مر جانا چاہیے، پھر نہ ہماری اولادیں محفوظ، نہ ہمارے گھر محفوظ، نہ ہمارا ایمان محفوظ۔ اگر ہم اپنے آقا کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے شہر قصور کی زینب اجڑے، پھر روتے کیوں ہو؟ پھر نور فاطمہ جیسی معصوم کلی مسلی جائے، پھر پل بلاتے کیوں ہو؟ پھر شہر جڑاوالا کی معصوم کلی، اس کے جسم کے اعضاء دلدل کے ڈھیر کے اوپر ملتے ہیں، پل بلاتے کیوں ہو؟ اس لیے ہم نے اپنی نسلوں کو باور کرانا ہے، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے۔ جب ہم اپنی اولادوں کو یہ بتائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب ہم اپنی نسلوں کو یہ سکھائیں گے، یہ سمجھائیں گے، اے ہمارے بیٹوں، ہم دنیا کے اوپر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، اور مرنا تو سب نے ہے۔ وہ اقتدار کرنے والے بھی مر گئے، بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان، شداد آئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، مر تو ویسے بھی جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے، کوئی طبی طور پر اپنے گھر کے اندر مر گیا، کوئی بلڈ پریشر کی وجہ سے مر گیا، کوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا، کوئی بخار کی وجہ سے، کوئی کورونا کی وجہ سے، کوئی ڈینگی کی وجہ سے، مرنا تو سب نے ہے، لیکن کتنی عزت کی موت ہے اگر ہم حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے مر جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر جب بندہ مر جاتا ہے، پھر اس بندے کے اوپر حضور کا کتنا کرم ہوتا ہے۔ یہ گولڑے والے بابا سے پوچھ لو، یہ سنیوں کے شہنشاہ سید میرے علی سے پوچھ لو، وہ فرماتے ہیں یوں تو ہزاروں پیر ہیں، لاکھوں مرید ہیں، لیکن کہتے ہیں جب میں مدینے میں پہنچا تو مجھے وہاں پر حکم ملا، خواب کے اندر آقا تشریف لائے، حضور نے فرمایا بیٹا بر صغیر کا کتا میری عزت کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں حضور کی عزت کا دفاع کرنے جب میں واپس پہنچا، میں جو نبی کے دشمن کو للکارتا، مدینے والا اور زیادہ کرم فرماتا۔ اب یہ لنڈے کی انگریز کیا جانے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا کیا ہے؟
ابھی مبدیانیوں کی اولاد کو کیا پتا، یہ لبرلزم سیکولرزم ان کو کیا پتا، قادیان کے دسترخوان سے ہڈیاں چوسنے والا ٹٹو کتا کیا جانے، جس نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ مسجد وزیر خان کے اندر کنجروں کو بلا کر ڈھول ڈمک کے گویوں کو بلا کر اس نے پھر مسجد کی حرمت کو کمال کیا ہے، وہ کمینہ کنجر کیا جانے اسلام کا تقدس کیا ہے، حضور کی عزت کا پہرا دینا کیا ہے۔ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں، میرے والد فرماتے ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ غازی علم الدین تو ان پڑھ ہے، کہتے ہیں میں ایک دن ملنے کے لیے ان کے پاس جیل کے اندر گیا، جب میں اس کے پاس گیا تو کہتے ہیں میں نے علم الدین کے چہرے پہ نور دیکھا، میں نے ایک سورت شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے مجھے لقمہ آ گیا، علم الدین نے مجھے لقمہ دیا، مجھے بتا دیا، میں حیران ہو کر علم الدین سے کہنے لگا، وہ علم الدین لوگ تو تیرے بارے میں کہتے ہیں تو ان پڑھ ہے، لقمہ کیسے دے لیا؟ علم الدین نے کہا پاپا جی تھا تو میں ان پڑھ تھا، مگر کسی کو استاد پڑھاتا ہے، کسی کو پیر نے پڑھایا، مجھے آپ سائیں نے پڑھایا، مجھے سائیں میرا آپ پڑھایا۔ خود آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی ہے، وہ اپنی اولادوں کے لیے رونے والوں، اپنے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، اقتدار کے لیے رونے والوں، اور کبھی مصطفیٰ کے لیے بھی تو رو کر دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا یہ رونے کا مزہ کیا ہے۔ اسی لیے میرے کوٹ مٹھن کا دولہا حضرت خواجہ غلام فرید کہتا ہے میں بھی حضور کے لیے رویا تھا، میں بھی کملی والے کی محبت میں رو رو کے کہتا تھا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اے سونا خوش وس دے وچ ملک رب، اے تورے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تم فیت بھی کاندڑیاں، تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں، میں درد کتیاں نال ادب۔ فرماتے جب میں رویا تھا مصطفیٰ نے کرم فرمایا، آقا کریم کی جلوہ گری ہو گئی، آمینہ کا لال جب میرے سامنے آیا میں نے حضور کو دیکھا، اور پھر جب سامنے تھے میں حضور کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہا تھا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وچ دان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ حضور علیہ السلام کے لیے رو کر تو دیکھو، حضور کی محبت کا دم بھر کر تو دیکھو، پھر مجھے اللہ کی عزت اور کبریائی کی قسم ہے اسلام اور حضور کی ناموس کی حفاظت تمہیں کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گی، پھر وہ تمہیں کبھی بھی غریب نہیں رہنے دے گا۔ اگر اسلام کے ابتدائی دور کے اندر مسلمانوں کی خستہ حالت تھی، غریب تھے، مارے تھے، تو پھر اسلام نے وہ دور بھی ان کو دیا کہ جب ان کے نام سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بھی کانپ رہے تھے۔ اگر ابتدائی دور میں وہ غریب تھے تو پھر وہ دور بھی زمانے نے دیکھا
جب کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا اور پھر اتنا مال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ کوئی زکات لینے والا بھی نہیں بچ رہا تھا، پھر بھی مال وافر مقدار میں تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا تعلق، اپنا رب، اپنا رشتہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پختہ ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس رشتے کو کمزور کر لیا، اس رابطے کو، اس تعلق کو اگر ہم نے کمزور کیا تو پھر نہ ہمیں تجارت بچا سکتی ہے، نہ ہمیں معیشت بچا سکتی ہے، نہ ہمیں جمہوریت بچا سکتی ہے۔ تم جمہوریت کی بات کرتے ہو کہ اگر کوئی جمہوریت کی بات کرتا ہے تو لیڈروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس جماعت کے پارٹی والوں کو بڑی تکلیف پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کی عزت کی قسم ہے جمہوریت کے اندر ہماری بقا نہیں ہے۔ اگر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں تو ہماری بقا رسول کی غلامی میں ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔